سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے بھاری جانی اور مالی نقصانات پر دنیا سے انصاف کی توقع کرتا ہے۔ سینئر سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اہم امور پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کرنے پر وزیر اعظم کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف کی مؤثر تقریر بھارتی جبر و استبداد کا شکار کشمیریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا بنیادی محرک، مالی معاون اور مددگار قرار دیا ہے۔ کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں کے درمیان ریل گاڑیوں کی آمد و رفت آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے تک بحال کر دی جائے گی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ آگے آئیں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس آفت کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ہم دنیا سے انصاف کی توقع کرتے ہیں، جس میں ہمارا کوئی کردار نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بین الاقوامی چیلنج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، ہمارے جنگلات تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرۂ ارض پر گرم ترین ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلابوں نے 1.10 کروڑ افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں موسم کا مقابلہ کرنے والی تعمیرات میں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ علاقائی صورتحال کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا کو یاد دلایا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور مستقل حل سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع جموں کشمیر کی حیثیت اور مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی سازش کی، جس سے علاقے میں امن کے امکانات مزید مخدوش ہوئے اور علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر ناقابل بیان مظالم ڈھا رہا ہے اور آبادی کے تناسب میں غیر قانونی تبدیلیوں کے ذریعے مسلم اکثریتی جموں و کشمیر کو ہندو اکثریت والے علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ادھر آج ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ان کے خطاب کا کلیدی نقطہ موسمیاتی تبدیلی سے درپیش خطرے سے دنیا کو خبردار کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج موسمیاتی آفت سے دوچار ہے اور اگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی رد عمل کیمروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں انسانیت کے لیے ہمدردی اور تشویش نظر آنی چاہیے۔ سینئر سیاستدان اور تجزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موسمیاتی تبدیلی، ملک میں سیلاب کے بعد کی صورتحال، کشمیر کے تنازع اور افغانستان سمیت اہم مسائل کے بارے میں مؤثر انداز میں پاکستان کا موقف پیش کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو سراہا ہے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کو بھیجے گئے اپنے خصوصی بیان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر پیر صابر شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں یہ نقطہ بالکل درست انداز میں اٹھایا کہ موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ملک آگے آئیں اور پاکستان کی مدد کریں، کیونکہ پاکستان اس مسئلے کی قیمت ادا کر رہا ہے جو اس نے پیدا نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اختیار ولی نے کہا کہ وزیر اعظم نے نہ صرف قوم کی آواز کی نمائندگی کی، بلکہ وہ اقوام متحدہ میں اپنے خطاب میں مسلم امہ کے رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے مثالی طریقے سے کشمیر کا تنازع بین الاقوامی فورم پر اٹھایا ہے۔ پشاور سے سینئر تجزیہ کار شاہد حمید نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خطاب جامع تھا، کیونکہ اس میں پاکستان کو درپیش بنیادی اور اہم مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی مجاہد بریلوی نے کہا کہ وزیر اعظم نے مؤثر طریقے سے عالمی برادری کی توجہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے باعث درپیش بحران کی جانب سے مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران کشمیریوں کی حالت زار کی نمائندگی کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو سراہا ہے۔ آج سری نگر میں ایک بیان میں حریت کانفرنس نے کہا کہ اقوام متحدہ میں شہباز شریف کی مؤثر تقریر بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مظلوم کشمیریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حقیقی علمبردار ہے اور اس نے ایک مرتبہ پھر عالمی فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پرزور آواز اٹھائی ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر بھارتی پشت پناہی میں تمام ہمسایہ ملکوں کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کے واقعات بے نقاب کرتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا بنیادی محرک اور مالی معاون قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کے کونسلر سائمہ سلیم نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بھارتی مندوب مجیتو ونیتو کے پاکستان کے خلاف الزامات کے جواب میں کیا۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی جیسی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی اور مالی مدد کر رہا ہے، جن کے حملوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت ہلاکتوں، 15,000 کشمیری نوجوانوں کی جبری گمشدگی اور وادی میں دیگر غیر قانونی اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب کی مذمت کے لیے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد اور اسلام آباد میں مقیم کشمیری مظاہرے میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ اپنی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما محمود احمد ساغر نے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر مبصرین مقبوضہ جموں و کشمیر بھیجے۔ کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں کے درمیان ریل سروس آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں بحال کر دی جائے گی۔ یہ بات پاکستان ریلوے لاہور ڈویژن کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ محمد حنیف کل نے ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کو ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلابوں سے ریلوے لائنز اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس کے نتیجے میں کراچی، سکھر اور کوئٹہ ڈویژن کے درمیان ریل گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں تباہ شدہ ریلوے ٹریکس کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں تھائی لینڈ کے سفیر چکرید کراچی ایوون کے زیر قیادت ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کو تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات ہیں اور تھائی لینڈ میں مقیم پاکستانی برادری دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 کرکٹ میچ کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، تاہم اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور گلگت 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، پشاور 36، کوئٹہ 29، مری 21 اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر اور جموں 28 اور لیہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے بھاری جانی اور مالی نقصانات پر دنیا سے انصاف کی توقع کرتا ہے۔ سینئر سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اہم امور پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کرنے پر وزیر اعظم کی تعریف کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ عالمی ادارے کی جنرل اسمبلی میں شہباز شریف کی مؤثر تقریر بھارتی جبر و استبداد کا شکار کشمیریوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو جنوب ایشیا میں دہشت گردی کا بنیادی محرک، مالی معاون اور مددگار قرار دیا ہے۔ کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں کے درمیان ریل گاڑیوں کی آمد و رفت آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے تک بحال کر دی جائے گی۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔